لیکن جو مقام حسن حسین کو حاصل ہے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت وہ اور کسی کو حاصل نہیں۔ عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، عرب عام آدمی بھی بچوں کو اٹھانا عیب سمجھتے، اور اگر وہ سردار ہوتا تھا تو اس کے لیے تو بہت بڑا عیب تھا۔ لیکن میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی ایک دفعہ گھر سے باہر آئے، حسن حسین کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا ہوا تھا، یہاں اٹھایا ہوا تھا، کندھوں کے اوپر بٹھایا ہوا تھا۔ حیران پریشان ہو گئے سارے، ایک بدو حیران ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا، اتنا پیار ان سے؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے، کہتے این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو دونوں بچے دوڑے دوڑے آتے تو آپ ان کے لیے ایسے ہاتھ پاؤں زمین پر ٹیک دیتے، گھٹنے اور ہاتھ زمین پر ٹیک دیتے اور ان سے فرماتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، اور دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا لیتے اور کمرے میں چکر لگاتے، پھر فرماتے تمہاری سواری کیسی ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ اس طرح بچوں کو کمر پہ بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگواتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت حسین کو ایسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تو ہاتھ پکڑے تھے، ایسے ایسے کر رہے تھے، پھر کہنے لگے آؤ پہاڑ پہ چڑھو، پہاڑ پہ، تو ان کو ایسے چڑھاتے 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 یہاں سینے تک لے، ایسے کرتے کرتے سینے تک لے، پھر ایسے گلے سے لگایا۔ جن بچوں کے کھیل کھلانے میں جبریل اترتا ہو وہ کیسی شان والے ہوں گے۔ طارق جمیل کی گندی زبان ان کو کہاں سے بیان کر سکتی ہے؟ میں تو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کل اہل بیت کی محبت کرنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے، ان کے مراسیوں میں میرا نام بھی آ جائے۔ میں تو ہمیشہ اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میں تیرے نبی کا، تیرے نبی کے گھر کا مراسی ہوں، نہ میں عالم ہوں نہ میں ذمہ دار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے بس اپنا اور اپنے حبیب کا اور اس کے گھر کا مراسی بنا دے۔ ہم اپنے مراسیوں کا خیال کرتے ہیں، اپنی رحمت کے صدقے میرے اوپر بھی نظر کرم کر دینا۔ میں کیا بیان کر سکتا ہوں ان ہستیوں کو جن کے کھیلنے کے لیے جبریل آسمان سے اترتا ہو۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ایک کو زہر دے دیا، ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا شہزادے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے، نماز فرض، سنت نفل نہیں، فرض نماز، اور حسن آ کے چڑھ گئے کمر، کبھی حسین ہوتے تھے کبھی حسن ہوتے تھے، اور آپ سجدہ لمبو کر دیا۔ صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے۔ پہلی صف کے لوگوں نے ایسے تھوڑا سا سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نے آگے ہاتھ بڑھا کے پکڑ کے اتارنا چاہا تو آپ نے ایسے سجدے میں نیچے سے دیکھا ہاتھ، تو اپنے ہاتھ سے یوں روک دیا کہ میرے بچے کو کچھ نہ کرو۔ آپ رکوع کرتے تو حسن ٹانگوں میں آ کے بیٹھ جاتے، تو یوں نکلتے یوں نکلتے یوں نکلتے یوں نکلتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ سجدے میں جاتے اور حسین چڑھ جاتے، حسن چڑھ جاتے، تو آپ آرام سے سجدے سے ایک ہاتھ سے یوں اپنے بچے کو پکڑتے اور پھر دوسرے ہاتھ کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ اٹھ کر بچے کو نیچے بٹھا دیتے تھے۔ لیکن ایسا کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کو نماز میں آنے سے روکو، یہ میری نماز خراب کرتے ہیں، لوگوں کی نماز خراب کرتے۔ فرض نماز، چلو نفل میں تو گنجائش ہوتی ہے، سنت میں بھی گنجائش ہوتی ہے، فرض نماز اور پڑھانے والا امام، خود امام، کوئی مقتدی بھی نہیں۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا کہ بچوں کو روکو میری نماز خراب کرتے ہیں، لوگوں کی نماز خراب کرتے ہیں۔ ان کو نماز میں کھیلنے دیا، کمر پہ کھیلنے دیا، رکوع کے دوران آگے پیچھے ہو رہے ہیں وہ کھیلنے دیا۔ امت نے کیا کیا، ایک کو ذبح کر دیا، ایک کو زہر دے دیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور ایک دفعہ آپ جمعے کا بیان فرما رہے تھے، اور سب جانتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے۔ حسن حسین چلتے چلتے دروازے پر آ کے ایک دم اترے، تیزی سے مجمع کو چیرا،
صحابہ پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ پیچھے مڑ کے دیکھا سب نے، تو آپ گئے اور جا کر دونوں بچوں کو اٹھایا، آ کر ممبر پر بٹھا کے بیان شروع فرمایا. آپ غور فرمائیں، آپ کسی سے بھی تو فرما سکتے تھے کہ یہ میرے بچے دروازے پر کھڑے ہیں، ان کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ. جمعے کا واجب خطبہ چھوڑ کے بھاگ پڑے اور جا کر انہیں اٹھایا اور لائے اور اپنے پاس بٹھایا. یہ محبت تھی میرے نبی کی اپنی اولاد کے ساتھ. اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری دی. بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بتایا، بیٹوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا. ان کی محبت کو ایمان قرار دیا، ان کے بغض کو نفاق قرار دیا. ان سے محبت کرنے والوں کے بارے میں اللہ سے دعا کی، اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ. میرے بھائی بہنوں، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ان کے حق میں کمی نہ کریں، ان کے حق میں کمی نہ کریں، ان کے حق میں کمی نہ کریں. یہ ہمارے سفارشی بنیں گے کل قیامت کے دن. ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ نے اس خاندان کو چنا، اس گھرانے کو چنا، اور ان کو سب سے افضل، اکرم، برتر، اعلی، اجمل، احسن، ازکا، احلم، انور، اطہر، جتنے بھی لفظ لوں چھوٹے ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن یہ خاندان اس سے بڑا ہے، اونچا ہے، خوبصورت ہے، بلند ہے، بالا ہے. آپ میرے بچوں سے پیار کرو، مجھے آپ سے پیار ہو جائے گا. اگر ہم اللہ کے نبی کے بچوں سے پیار کریں گے تو اللہ کے نبی کی محبت ہماری طرف خود بخود متوجہ ہو جائے، خود بخود متوجہ ہو جائے گی. ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، بس فاطمہ نے پیغام بھیجا کہ حسن حسین گم گئے، کہیں کافی دیر سے گھر نہیں آئے. آپ پریشان ہو کے باہر نکل گئے اور سب صحابہ سے کہا بھاگو ان کو تلاش کرو، اور خود بھی آپ بھاگ پڑے ان کو ڈھونڈنے کے لیے. اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے. اور حرہ کی پہاڑیوں کی طرف نکلے تو جدھر آپ گئے ادھر ہی اللہ نے ان کو بٹھایا تھا. آگے پہاڑیوں میں گئے تو دونوں بھائی آپس میں گلے لگ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑا اژدہا دونوں کے سر پر ایسے سایہ کر کے کھڑا ہوا تھا. سبحان اللہ. جن سے اژدہاؤں نے محبت کی. ہائے ہائے ہائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، جی احرام کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے؟ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں عراق سے ہوں. ہائے ہائے ہائے، حسین کو ذبح کر دیا اس وقت تو مسئلہ نہ پوچھا، اور مچھر کے مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہو. تو آپ نے دیکھا اژدہا دونوں کے سر پر ایسے کھڑا ہوا تھا. جب آپ قریب آئے تو اژدہا نے آپ کو دیکھا تو ایسے سر جھکایا اور چپ کر کے واپس چلا گیا، اور آپ نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر تشریف لائے. یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ میرے نبی کی اولاد ہے. اللہ کی قسم، ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض نفاق ہے. میں نے اپنے مدرسے کا نام حسنین اسی محبت میں رکھا، اپنے اسکول کا نام حسنین اسی کی محبت میں رکھا، اپنی ویب سائٹ کا نام حسنین اسی کی محبت میں رکھا کہ چلو ہم محبت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن نام تو آ جائے کہ ہم بھی ہیں تیرے چاہنے والے، ہم بھی چاہنے والوں میں شمار کر لیے جائیں. اگر اللہ تعالیٰ کا نبی کہے کہ میرے گھرانے سے محبت کرنے والے آ جاؤ، تو کہیں آخر میں کوئی ہمیں بھی جگہ مل جائے کہ اللہ کے محبوب ترین پیارے